بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ و3 میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے۔ یہی انجیر کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ یہ چہرے کو سرخ و سفید رنگت عطا کرتا ہے۔ اس کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ انجیر کو ہر عمر کے لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بکثرت دستیاب ہوتا ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں پرو کر مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ اور ایشیائی کوچک کا پھل ہے۔ اگرچہ یہ برصغیر پاک و ہند میں بھی پایا جاتا ہے، مگر اس علاقے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان اتباع یا ایشیائی کوچک سے منگول اور مغل اسے یہاں لائے تھے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم اور فاسفورس وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ انجیر کو بطور میوہ بھی کھایا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قابل ہضم ہے اور فضلات کو خارج کرتا ہے، مواد کو باہر نکال کر شدت حرارت میں کمی کرتا ہے، جگر اور تلی کے سدوں کو کھولتا ہے۔ انجیر کی بہترین قسم سفید انجیر ہے۔ یہ گردوں اور مثانہ سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتا ہے، زہر کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ انجیر کو مغز بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اس کو نہار منہ کھانا بہت فوائد کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سنائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں، چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھائیں۔ دائمی قبض کے لیے خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گا۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانے یا بند ہو جانے کے امراض بھی پیدا نہیں ہوتے۔ سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے۔ انجیر کھانے سے آدمی مرض کلنج سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی مفید ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکہ میں ڈال کر رکھ دیں، 1 ہفتہ بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے۔ تازے انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے 2-4 قطرے برس پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ انجیر پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کے استعمال مفید ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کو دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے 3-4 انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز، 1 چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ پہلے دوستو، اسی طرح آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سناتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک تھالی انجیر بطور ہدیہ پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مجلس سے فرمایا کہ کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نوش کیا اور فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو وہ یہی پھل ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی۔ اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور نکرس کے لیے نفع بخش ہے۔